اچھا مجھے بتائیں کہ ڈپریشن کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ کیا صرف اور صرف یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے زندگی میں, کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا, یا آپ کے ساتھ کچھ بہت برا ہو گیا, تو یا پھر آپ کا کوئی لاس ہو گیا خدا نخواستہ, اسی کی وجہ سے, انہی پرابلمس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں, یا پھر کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں؟ دانیال, بہت اسٹرانگ لوگ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, تو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ میں ول پاور ہے تو آپ ڈپریس نہیں ہو سکتے, کیونکہ جو ڈپریشن یا چلیں یہ کہہ لیں کہ جو سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں وہ کسی ایک فیکٹر کی وجہ سے نہیں ہے. اس میں آپ کے جینیٹکس آ جاتے ہیں, آپ کا انوائرمنٹ آ جاتا ہے, آپ کے ہارمونل امبیلنس آ جاتے ہیں, مے بی ٹراما, کوئی تکلیف, کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ, تو یہ ساری چیزیں رول پلے کرتی ہیں. ساری چیزیں رول پلے کرتے ہیں. دیٹس ویری ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری ویری امپورٹنٹ ٹو نو دس. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک چیز ہوتی ہے سب کانشیس مائنڈ. اب میں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا اور بہت آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے, ریفارم کرنا ہے اور کنٹرول کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے بتائیں بھائی سب کانشیس مائنڈ ہوتا کیا ہے؟ اس کو یہ ریفارم کر سکتے ہیں, ٹرین کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ There's so many questions about it. اچھا, پہلی چیز, سب کانشیس مائنڈ ہمارے فیئرس, ہمارے بلیفس, ہمارے عادتیں, ان سب کو کنٹرول کرتا ہے. یوں سمجھو دانیال کہ 90 to 95% جو کنٹرول ہوتا ہے وہ سب کانشیس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ ہمیں بنا سمجھے ہمارے ڈیسیجنز لے رہا ہوتا ہے, یہ یوں سمجھیں. اور صرف 5 to 10% ہمارا کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں اور میں بغیر سوچے سمجھے گیئر لگا رہا ہوں اور بریک لگا رہا ہوں, تو میں یہ سب کانشیس مائنڈ ہے, کیونکہ یہ عادت بن چکا ہے نا. اور سب کانشیس مائنڈ میں جو بھی چیز ہے وہ یا تو بہت زیادہ ریپیٹ ہوئی ہے تو وہ اس کو آٹو پائلٹ کر دیتا ہے. ہاں, اسی طرح عادتیں کہ مے بی شروع میں اگر ہم اسموکنگ کی بات کر رہے ہیں یا الکوہل ایڈکشن کی بات کر رہے ہیں, تو مے بی شروع میں جب اس انسان نے اسٹارٹ کیا تو اسے برا لگا ہوگا, اس کے کانشیس مائنڈ نے شاید اس کو روکا ہوگا. لیکن جب کوئی چیز ریپیٹیو ہو اور عادت بن جائے تو پھر سب کانشیس اس کو نارملائز کر دیتا ہے, چاہے وہ جتنی اچھی ہو اور جتنی بری ہو. اس میں بری بھی ہوتی ہیں, اس میں اچھی بھی ہوتی ہیں. اگر ہم عادت کی بات کر رہے ہیں تو کچھ عادتیں اچھی ہوتی ہیں, بہت سی عادتیں ہوتی ہیں, اور کچھ عادتیں بری بھی ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارا سب کانشیس جو ہے نا وہ ولنگ ہوتا ہے کہ مجھے سجیشن دو اور میں اس کے مطابق چلوں, وہ ریلکٹنٹ نہیں ہے. کتنی اچھی بات ہے, زبردست. کیونکہ ہمارے جتنے بھی بیہیویئرز ہیں, ہمارے کانفلکٹس ہیں, ہماری عادتیں, ہمارے بلیف, سب وہیں سے بن رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جس طرح سے چاہیں اسے سجیشن دیں, اور اس کی پاور کے ذریعے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, پازیٹیو سجیشنس. اور کس طرح سے اس کو ٹرین کر سکتے ہیں ہم؟ اچھا, اس کا ایک اور بھی ہے کہ اس کی جو انٹیلیجنس لیول ہے نا وہ 4 سال کے بچے والا, اور یہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے آپ کو فائدہ پہنچائیں اپنے حساب سے. سپوز کہ کوئی بھی اسٹریس ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے آپ اپسیٹ ہیں یا تکلیف میں, تو یہ آپ کو فوراً اس سے بچانے کی کوشش میں لگ جائے گا. تو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن یا جو شارٹ ٹرم ریلیف پہ یہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے. ہاں, یہ آپ کو لے جائے گا اس طرف کہ جیسے اگر کوئی شخص پریشان ہے اور اس نے یہ دیکھا یا یہ سیکھا یا یہ ایک ہیبٹ ڈیولپ کی کہ میں جب پریشان ہوتا ہوں تو میں جب سگریٹ پیتا ہوں تو میں تھوڑا ریلیف مجھے ملتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ چیز بار بار ہوتی گئی. اب جب وہ شخص کبھی کسی پریشانی میں ہے یا اسٹریسڈ آؤٹ ہے تو سب کانشیس اس کو قائل کر لے گا کہ دوبارہ پی لو, دوبارہ کر لو, ریلیکس ہو جاؤ گے. اور کنٹرول کیسے کر سکتا ہوں؟ کنٹرول, اس کی اویئرنیس. کیسے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. سائیکو ایجوکیشن بہت ضروری ہے, جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ شارٹ ٹرم ریلیف دیتا ہے اور ہر اس چیز سے بچاتا ہے جو ہمیں پریشان کرتی ہے یا ہمیں ہماری انرجی یا اس کو کنزیوم کر رہی ہوتی ہے. تو شارٹ ٹرم پلیزر اگر ہم اس کی دوسری اس پہ جائیں کہ اگر ہم سگریٹ کنزیوم کر رہے ہیں تو تھراپسٹ کا یہ کام ہوگا کہ وہ بتائے گا کہ آپ اس کے انفلوئنس میں, اور اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ 4 سال کے بچے کی ہے, تو آپ کو یہ گائڈ کر رہا ہے, آپ نے اس کو گائڈ کرنا ہے, آپ نے اس کو سجیشنز دینی ہے, آپ نے اس کو یہ ساری باتیں بتانی ہے. تو اچھی عادتیں بھی لگوا سکتے ہیں اس کو. لگوا سکتے ہیں. اسٹبرن نہیں ہوتا, یہ فلیکسیبل ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو سجیشنز دیں. کیسی اچھی عادتیں ہیں؟ جیسے کہ جم جانا, ورک آؤٹ کرنا, فزیکل ایکٹیویٹی, چینی چھوڑنا.
سوری چینی کھانا چھوڑنا, چینی کھانا چھوڑنا, پروسیسڈ فوڈ کھانا سگریٹ پینا چھوڑنا, چھوڑنا, سگریٹ پینا, الکوہول کو چھوڑنا, یہ ساری اچھی عادتیں. ہاں, اور یہ ورک آؤٹ والی عادت زبردستی آپ نے اس کو سمجھا دیا کہ بیٹا یہ کرنا ہی کرنا ہے, اس پر آٹو پائلٹ ہو جاؤ. دانیال, ایک اور بات ہے کہ جو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے نا, اسے چینج نہیں پسند. تو جو پرانی ہیبٹس یا پرانی چیزیں چلی آ رہی ہیں وہ اس کو میکسیمم مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کوئی بھی چینج اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ آپ اس پہ قائل ہو جائیں. سپوز کہ اگر آپ ایک اچھی ہیبٹ اپنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ٹائم لگے گا. بہت جلدی آپ اپنے سب کانشیس کو بیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ چینج نہیں پسند. تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ تھیراپی میں کچھ چیزوں پہ ہم آمادہ کر رہے ہوتے ہیں کلائنٹ کو, بٹ کلائنٹ کہتا ہے مجھ سے نہیں ہو رہا. ایون تھیراپی سیشنز میں ہی اگر ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں PMR, پروگریسو مسلز ریلیکسیشن, جس میں ہم سارے مسلز ریلیکس کرواتے ہیں کلائنٹ کے. تو اس میں بھی کبھی کبھی کلائنٹ بیچ میں آنکھیں کھول دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے سب کانشیس کے لیے ایک چینج ہوتا ہے, ایک نئی چیز ہوتی ہے جس کو وہ ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اتنی چھوٹی سی چیز میں بھی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. تو ٹائم لگتا ہے ریپلیس کرنے میں ان ہیلدی ہیبٹس کو ہیلدی ہیبٹس سے. کیونکہ ایسا نہیں, مشکل کام ہے, مشکل کام ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. تو بہت, کیونکہ ہمارا برین انسٹنٹ ریوارڈ اور اس پہ چل رہا ہوتا ہے نا, تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہیں ہے یا اس کو اس وقت نہیں ریزلٹس مل رہے یا ڈوپامین نہیں مل رہا تو ہم فوراً سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور زیادہ تر تھیراپی میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے 2-3 سیشنز لیے, آپ کو لگتا ہے نہیں کچھ نہیں فرق, اور پھر آنا